قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، اللہ نے انہیں نبوت پہ سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی توحید اور نماز قائم کرنے اور آخرت کی تیاری کی تلقین کی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں کیں، اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں، اور اللہ نے ان پر اپنا یہ احسان جتلایا کہ تم جب خطرے میں تھے اپنی پیدائش کے وقت تو کس طرح سے ہم نے تمہاری حفاظت کی اور دشمن کے گھر ہی تمہاری پرورش کرائی، تمہاری والدہ کے ذریعے سے پرورش کرائی، اور پھر تم سے مصر میں ایک قتل خطا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم مدین چلے آئے، اور اس کے بعد مدین سے تم ایک طے شدہ وقت پر یہاں پر آئے ہو اور تمہیں نبوت پہ سرفراز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ وَاصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی تم میرے خاص بندوں میں سے ہو۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اب جاؤ تم اور تمہارے بھائی ہارون میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میری یاد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور جا کر تم دونوں اس سے کہنا بڑی نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشی، یا شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ قالا، تو دونوں بھائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اے رب ہمارے بے شک ہم دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، وہ کہیں ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، او ان یطغی، یا ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھ سے ان کے ایک آدمی کا قتل خطا ہوا تھا، تو میں تو چاہتے نہیں تھا کہ میں مصر میں اس طرح سے جاؤں کہ اس کے علم میں آئے، اب آپ مجھے سیدھا اسی کے پاس بھیج رہے ہیں، تو مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ایک دم مجھے دیکھتے ہی اور انتقام لے گا اور ہم دونوں بھائیوں پر ٹوٹ پڑے گا اور زیادتی کرے گا۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں، فاتیاہ، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، تو تم دونوں جا کر اس سے کہو، انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں اے فرعون تمہارے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے، تم ان سے بڑی مشقت لیتے ہو، ولا تعذبہم، اور بنی اسرائیل کو مت عذاب دو، مت انہیں تکلیفوں میں ڈالو، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر جو کہ ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب اس پر آئے گا جو کہ جھٹلائے گا دین حق کو، دین کی دعوت کو، حق کی دعوت کو، وتولی، اور جو حق کی دعوت سے منہ پھیر لے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب بھرے دربار میں فرعون پوچھتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟
قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی صورت دی ہے۔ ہر شے کی، ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، وہ صورت اسے کس نے دی ہے؟ مچھلی کی صورت کس نے بنائی ہے، اور ایک مکھی کی صورت کس نے بنائی ہے، ایک چڑیا کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے کہ ہر شے کی ایک صورت بنائی ہے، ثم ہدا، اور پھر اس شے کو ایک رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو رہنمائی دی ہے کہ وہ ویسے تو گوشت کھائے گی، لیکن جب بیمار ہوگی تو گھاس کھائے گی۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ بکری کی ہدایت یہ ہے، اس کی رہنمائی یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی، وہ گھاس کھائے گی۔ ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کی ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو خطرات سے کیسے بچانا ہے، اس نے اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اپنے انڈوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو اس نے ہر مخلوق کو ہدایت دے دی ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے اور اس کے بقا کے حوالے سے۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، اب یہ فرعون نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سازش کی تاکہ پورے دربار کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دے۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، پوچھا فرعون نے کہ جو ہماری پچھلی نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تم ہمارے پاس تو آ گئے، تم نے آ کر ہمیں تو حق بات کی دعوت دے دی، جو ہمارے باپ دادا ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو رسول نہیں آیا۔ فرعون کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، جیسی کہیں گے تو پورا دربار ایک دم غصے میں آ جائے گا کہ یہ موسیٰ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور کافر کہہ رہے ہیں۔ تو فرعون نے ایک جو ہے وہ سازش کی، فما بال القرون الاولیٰ قال علمھا عند ربی فی کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس لکھا ہوا ہے کتاب تقدیر میں، اس کو پتہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب وہ سیدھی راہ سے ہٹتا ہے، عدل کی راہ سے ہٹتا ہے، اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے، اسے معلوم ہے، لہٰذا میں ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، رب جانے اور وہ جانے، اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ کرے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات جاری رکھتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ پہلے فرمایا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی صورت دی اور پھر اس کی ضروریات اور اس کی بقا کے حوالے سے اسے رہنمائی دی۔ فرمایا مزید الذی جعل لکم الارض مہدا، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور جس نے چلا دیے اس زمین میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، اور جس نے اس پانی کے ذریعے سے نکالے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے، کلو، تاکہ تم بھی کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی اس سبزے میں چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں۔ منہا خلقناکم، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ہمیں ہدایت عطا فرما دی کہ منہا خلقناکم، دیکھو اسی مٹی سے ہم نے تمہیں اے لوگوں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، مرنے کے بعد تم پھر سپرد خاک ہو جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوسری بار دوبارہ نکالیں گے۔ یہ ہے وہ مسنون الفاظ جو کہ ہم پڑھتے ہیں جب کہ ہم قبر پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، 3 دفعہ مٹی ڈالنا قبر پر دونوں ہاتھوں سے، یہ مسنون ہے، اور پہلی مرتبہ پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم، دوسری بار پڑھا جاتا ہے وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار پڑھا جاتا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے فرعون کو دکھائیں نشانیاں سب کے سب، فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور حق کو قبول نہ کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، طے کرو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت،
لا نخلفہ نحن بلا انت، کہ جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم کریں، مکاناً سوا، اور یہ مقابلہ ہونا چاہیے ایک کھلے میدان میں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وعدے کا وقت ہے زیب و زینت کا دن، کوئی ان کا تہوار ہوگا اور تہوار میں لوگ اچھا لباس پہنتے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، تو کہا کہ تمہارے لیے وعدے کا وقت ہے وہ زیب و زینت کا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کر دیا جائے، دن چڑھے، سب کے سب لوگ جمع ہو جائے اور تاکہ وہاں پر مقابلہ ہو۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو پھر فرعون پلٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس نے اپنا سارا جو داؤ تھا اور ہیلا تھا اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے اسے جمع کیا، ثم اتا، اور پھر وہ مقابلے پر آیا۔ اب منظر بدلتا ہے، ایک بڑا سا میدان ہے، فرعون اور پوری قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے وہ میدان کے جو ہے وہ سائڈ پر جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے، بیچ میدان کے ایک طرف تمام جادوگر ہیں اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ انہیں تنبیہ کرتے ہیں۔ قال لهم موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے، ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو، جھوٹ کہہ رہے ہو کہ میں جو کچھ دکھا رہا ہوں یہ معجزہ نہیں ہے، جادو ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں جو کچھ دکھا رہا ہوں معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ تمہیں عذاب کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، غارت کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے کہ جھوٹ گڑھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات جادوگروں نے سنی تو وہ ایک دم جو ہے وہ گھبرا گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی جادوگر ہوتے تو جادوگر کا انداز تو یہ نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے لالچی، اور وہ تو کوشش کرتا ہے کسی طرح سے کچھ کرتب دکھا کے پیسے حاصل کر لے، تو وہ اس طرح کی کھری کھری باتیں نہیں کر سکتا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی ہیں۔ اب جادوگر ٹھٹک گئے کہ معاملہ یہاں پہ کچھ اور ہے، ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، یہ تو بڑی کوئی نیک اور پارسا ہستی ہے کہ جو اتنے خلوص کے ساتھ، اتنے درد کے ساتھ ہمارے سامنے واز بیان کر رہی ہے۔ انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ پھر آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پھر انہوں نے چپکے سے، خاموشی سے آپس میں مشورہ کیا، سرگوشی کی۔ جو فرعون کے کارندے تھے انہوں نے آ کے جادوگروں کو سمجھایا۔ قالوا، فرعون کے کارندوں نے جادوگروں سے کہا، ان ھذان لساحران، ارے یہ دونوں نہیں ہیں مگر جادوگر، تم خام خواہی کچھ اور تاثر لے رہے ہو، یہ جادوگر ہی ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تم سب کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہاری مثالی تہذیب ہے وہ ختم کر دیں۔ ہر دور میں اس قسم کے لوگ اپنی تہذیب کو مثالی قرار دے کر اور پھر اس کی بقا کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں امریکہ نے اور یورپ نے اپنی تہذیب کی دہائی دی کہ ہماری تہذیب بہت اونچی ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں معاذ اللہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ گنوار ہیں، جاہل ہیں، جٹ ہیں، اور یہ ہماری جو سویلائزیشن ہے اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ تہذیب کی دہائی ہر زمانے میں جو ہے وہ باطل قوتیں دیتی ہیں کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، جو تمہارا مثالی طریقہ، مثالی تہذیب ہے، یہ دونوں اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو اپنی پوری جو تدبیر ہے اس کو جمع کرو، ثُمَّ آتُوا صَفًّا، اور پھر آ جاؤ صف بنا کر، متحد ہو کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن وہ کامیاب ہو گیا جو غالب آیا۔ اب جو ہے وہ جادوگروں نے بڑی ہمت سے پھر دوبارہ مقابلے پر آمادگی ظاہر کی، بڑی مشکل سے جادوگروں نے دوبارہ اپنی ہمت کو جمع کیا اور مقابلے پر آمادگی ظاہر کی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، جادوگروں نے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے تم پھینکو گے، و اما ان نکون اول من القا، یا پہلے ہم ہوں جو پھینکیں، یعنی پہلے تم اپنا کوئی جو ہے وہ دکھاؤ گے جادو کا کوئی نمونہ، یا پہلے ہم دکھائیں۔ قال بل القوا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ پہلے تم ڈالو جو ڈالنا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک جو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے اس طرح سے آئیں أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ ایک دم انہوں نے محسوس کیا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں رسیاں سانپ بن کر اور میری طرف دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا۔ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر کہ نبی اور رسول پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا اور آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ اللہ نے پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے آپ کو جادو کا توڑ بتا دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو، انک انت الاعلیٰ، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینک دو۔ تلقف ما صنعوا، وہ چٹ کر جائے گا جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے وہ ایک جادو کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج تک جادو کے بل پر کوئی بڑی کامیابی اور کوئی اقتدار جادوگروں نے حاصل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عصا پھینکا اور عصا نے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو چٹ کر لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ تو کرتب تھا، وہ تو شوبدہ تھا، وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پھینکا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ تو حقیقی اسدہ ہے، اور وہ ایک دم ہماری لاٹھیوں اور رسیوں کو چٹ کر گیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، واقعی ان کے پاس معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جادو کی آخری حد کیا ہے، لہذا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ یہ نہیں کہا کہ گر گئے، گرا دیے گئے۔ جادوگروں کے پاس اب کچھ اور جو ہے وہ چوائس ہی نہیں تھی۔ اس قدر وہ مرعوب ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر کہ بے اختیار گویا وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، جادوگر پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے رب پر۔ فرعون کو بہت غصہ آیا۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا کہ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ ماں بدولت نے تمہیں اس کی اجازت دی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میں سمجھ گیا۔ اب یہ ہے فرعون کی شرارت تاکہ عوام کو متاثر کر سکے۔ میں سمجھ گیا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم نے مل کر یہاں پر ایک نورہ کشتی کی ہے اور ایک ڈرامہ کیا ہے اور تم آپس میں ملے ہوئے ہو۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تمہیں صلیب پہ لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا، جادوگروں نے جواب دیا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ والذی فطرنا، اور اس ہستی پر اللہ پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقض ما انت قاض، کر گزر جو تو کر گزرنے والا ہے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، بے شک تو جو کچھ کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی کی حد تک کر سکتا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں جس طرح سے ہمیں تڑپانا ہے تڑپا، جس طرح سے مارنا ہے مار لے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، ہم تو مقابلے سے دستبردار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، یہ تو نے ہمیں دوبارہ مجبور کر کے لایا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا مقابلہ کر کے اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا اور ہمارا وہ جرم بھی معاف کرے گا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کیا۔
واللہ خیر و ابقیٰ، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، بے شک جو بھی اپنے رب کے پاس حاضر ہوا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ اس میں جیے گا۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، قد عمل الصالحات، اور یہ کہ اس نے اچھے عمل بھی کیے ہیں، فاولئک لہم الدرجات العلیٰ، تو ان کے لیے ہیں بڑے اونچے درجے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ رہنے والے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو بھی جس نے بھی پاکیزگی اختیار کی، جو بھی سنور گیا، جس نے اپنے کردار سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اب درمیان میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے ہیں، اور بالآخر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب موسیٰ بس بہت ہو گیا، اب تم اپنے قوم کو رات کے وقت لے کر نکلو مصر سے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر تم ان کے لیے راستہ مارو، یعنی اپنے عصا کے ذریعے سے سمندر پر ضرب لگاؤ اور ان کے لیے راستہ بناؤ سمندر میں بالکل خشک، یبساً خشک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا پہ ضرب لگائی عصا کی، دریا کے دو حصے ہو گئے اور درمیان میں خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ سر سید احمد خان کی یہ بات غلط ہے کہ وہ کو مد و جزر تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو جزر تھا، پانی کی سطح کم تھی، وہ نکل گئے، اور اس کے بعد جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو ایک دم پانی کی سطح بلند ہو گئی، وہ غرق ہو گئے۔ قرآن مجید اپنے مضامین کی خود حفاظت کرتا ہے، فرمایا طریقاً فی البحر یبسا، اے موسیٰ اپنے عصا کے ذریعے سے بناؤ سمندر میں یا دریا میں راستہ بالکل خشک۔ یہ سمندر یا دریا، اس کی وضاحت میں اس سے پہلے بار بار کر چکا ہوں کہ یہ ہے سمندر ہی، ریڈ سی ہے، لیکن یہ ہے کہ خلیج سوئز میں جو ہے کہ صورت میں اس کی ایک شکل بن گئی دریا کی سی، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پار کیا اور مصر سے پار کر کے وہ صحرائے سینا میں آ گئے، اور وہ خلیج سوئز ہے کہ جہاں پر یہ خشک راستہ درمیان میں وجود میں آیا۔ تو فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تو تم بناؤ اپنے عصا کے ذریعے سے دریا میں یا سمندر میں راستہ خشک، لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہ ڈرو پکڑنے کے اندیشے سے، فرعون نہیں پکڑ سکے گا، ولا تخشا، اور نہ ڈرو ڈوبنے کے خوف سے، نہ ڈوبو گے اور نہ فرعون کے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پھر ان کو ڈھانپ لیا دریا میں جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا۔ مراد یہ ہے کہ جیسی وہ پہنچا ہے فرعون کا لشکر دریا کے بیچ میں، اور اس کے بعد پانی مل گیا اور پانی نے ان کو ڈھانپ لیا اور ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے بھٹکایا اپنی قوم کو، اور اس نے اپنی قوم کو صحیح راہ نہیں دکھائی، اس نے اپنی قوم کو صحیح ہدایت نہیں دی۔ یہ دوسرا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا، نبوت کے ظہور سے لے کر اور ہلاکت فرعون تک۔ اب تیسرا دور، یہ تفصیل سے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، کچھ اس کا تفصیل سورہ اعراف میں بھی آئی ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وہ وعدہ کیا لیا کہ اللہ نے احکامات شریعت دیے جو آئے سورہ بقرہ کی آیت 83 میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان پہ عمل کرو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو بھی پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس رزق میں سرکشی نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ رزق دے پاکیزہ وہ کھاؤ، لیکن سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا حق مارنا۔
یا یہ ہے کہ کھا کر اللہ کی نعمتیں اللہ ہی کی نافرمانی کرنا، یا کھانے میں اسراف کرنا، اور یا پھر یہ کہ کھا کر اللہ کی ناشکری کرنا۔ تو فرمایا ولا تطغوا فیہ، اور اس کھانے میں سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر اترے گا میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اترا فقد ہوا، تو وہ تو پھر برباد ہوا، وانی لغفار لمن تاب، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، وآمنا، اور پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرے، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرے، وعمل صالحا، اور اس کے بعد اچھا عمل کرے، ثم اہتدی، اور پھر وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن